بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ آج ہم نے جو ڈالر ابھی آج کل جو تھوڑا سا نیچے آ رہا ہے، اور آپ کو یاد ہوگا اگر جو میں نے تقریباً 5 مہینے سے اسی ڈالر جو ہے وہ کہاں تک آئے گا، اور 3 4 مہینے میں یہ کتنا نیچے آئے گا، اور یا یہ کیا دوبارہ 152 سے 168 پہ جائے گا یا اس سے اوپر جائے گا۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ بالکل جو میری اسیسمنٹ تھی وہ اللہ پاک نے جو ہے وہ بالکل ٹھیک جو ہے نا وہ ہو گئی، اللہ پاک نے کرم کیا۔ تو میں نے کہا تھا کہ یہ 180 پہ بھی جا سکتا ہے، اور وہ اس وجہ سے جا سکتا ہے کہ وہ جو آئی ایم ایف کا نمائندہ یہاں بیٹھا ہوا رضا باقر، تو میں نے اس کا آپ کو لوگوں کو یاد ہے کہ اس کو یاد ہوگا کہ میں نے اس میں کہا تھا کہ چونکہ جب مارکیٹ بند تھی تو یہ کیسے جو ہے اس وقت 14 15 روپے کیسے اوپر مارکیٹ گئی تھی، جب 10 دنوں کے لیے جب وہ آپ کا جب یہ ہمارے ملک میں کرونا آیا تھا لاسٹ ایئر مارچ میں، تو 10 دنوں کے لیے جو ہے نا وہ بالکل لاک ڈاؤن ہو گیا تھا۔ تو جب مارکیٹ بند تھی تو یہ کہتے ہیں نا ڈٹرمن کرے گی اوپن مارکیٹ، تو جب اوپن مارکیٹ کیسے، جب مارکیٹ ہی بند تھی تو پھر وہ سارا تو انہوں نے پھر کیا، تو یہ روز ابھی جو ہے یہ 175 پہ چلا گیا تھا، وہ بھی انٹر بینک میں، ورنہ اوپن مارکیٹ میں تو 178 اور 179 اور 80 میں بھی جو ہے وہ کچھ لوگوں نے جو ہے نا وہ مطلب پرچیزنگ کی ہے، تو یہاں تک ہو گیا تھا۔ ابھی یہ 171 پہ، اور آج کا جو ریٹ ہے وہ 15 ہے، اور آج جو ہے یہ 2 نومبر ہے۔ تو میں اس لیے اب ڈیٹ بھی بتا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے یہ ویڈیو جو ہے وہ 1 ہفتے بعد آئی ہے، 4 دن بعد آئی ہے، تو اس وجہ سے بتا رہا ہوں۔ تو میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ اگر ہم اس کو، یہ تو ہمارے پاس کیونکہ یہ تو بلیسنگ اینڈ ڈسگائز ہے، یہ اللہ پاک نے ہمیں بچا لیا ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس ابھی پی ٹی آئی کے پاس جو ہے وہ 2/3 میجورٹی نہیں ہے، کیونکہ کل بھی یہ جو ہے ہمارے جو اس وقت فائنانس کے جو ہے وہ منسٹر ہیں یا مشیر ہیں، کیونکہ ظاہر ہے وہ ان کا وہ پیریڈ ختم ہو گیا تھا، وہ منسٹر نہیں ہے تو ابھی مشیر ہیں آج کل، تو وہ انہوں نے کہا ہے کہ ہماری جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے ڈائلاگ ہیں وہ کامیاب ہو گئے میٹنگ، تو انشاءاللہ ابھی جو ہے نا ہمیں جو ہے نا وہ انشاءاللہ جو اگلی قسط ہے $1 ارب کی وہ مل جائے گی۔ تو اب وہ ہو گئی ہے تو وہ ظاہر ہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو انہوں نے ایک ایجنڈا ہے کہ میں نے آپ کو پہلے جیسے کہ کہا تھا کہ یہ 50% پہلے بھی ڈی ویلیوشن کروا کے آیا ہے، یہ ایک مصر کو پہلے یہ والا رضا باقر وہاں پر تھا اور مصر کو تباہ کر کے آیا، 50% تو 45% تو ویسے بھی ڈی ویلیوشن کر دی تھی اس بندے نے۔ تو یہ اب میں آپ لوگوں کو آخر میں بتاؤں گا انشاءاللہ کہ یہ کہاں تک آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور کہاں تک اصل میں ہونا چاہیے۔ اگر یہ بندہ آج کل اس کو جو ہے وہ نکال دیں، مطلب فارغ کر دیں اس کو، ٹھیک ہے، تو یہ آپ سمجھیں کہ پھر انشاءاللہ ابھی جس طرح یہ $3 بلین جو ہے وہ ہمیں اپنا قرض مل رہا ہے اپنا سعودی عرب سے، جو ریزرو میں صرف جو ہے وہ ہمارے اسٹیٹ بینک میں ریزرو میں جمع ہوں گے پیسے، تو اس کو ہم اس طرح کہ یہ نہیں کر سکتے کہ ان پیسوں کو ہم جو امپورٹ کر لیں یا جو بھی کہیں پہ ہم اس کو اپنے کوئی ایکسپینڈ کر سکیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اور لیکن اس میں 3.2 کا جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ ریشو سے ہمیں جو ہے نا اس کا انٹرسٹ بھی دینا ہوگا، یعنی کہ $90 ملین، تو اس کا اور باقی جو $1.2 بلین کی جو ہے ڈیفر پیمنٹ پہ آئل ہے، تو اس کا جو امپیکٹ ہے وہ بات یہ ہے کہ پہلے 11 مہینے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ اپنا سرپلس تھا، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نہیں بلکہ سرپلس تھا، یعنی کہ مثبت تھا، پلس پوائنٹ تھا، ٹھیک ہے۔ تو 11 مہینے تو اگر کوئی پاکستان کا ہوتا اور محب وطن صحیح ہوتا، کوئی بندہ نیوٹرل آدمی ہوتا، تو یہ 100 جو ہے یہ کم سے کم کچھ نہیں تو 120 پہ بھی آ سکتا تھا، کیونکہ ویسے بھی ہم نے جو ہے نا خام خواہ اپنی پیسوں کو جو ہے اوور ویلیوڈ کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مطلب اس لحاظ سے کہ یہ ہونا چاہیے تھا بالفرض، جس طرح میں نے اس وقت کہا تھا کہ یہ 100 جو ہے نا 110 پہ بھی آ سکتا ہے، 100 پہ بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن یہ ڈپینڈ کرتا ہے نا ہمارے پہ کہ یہ ہم لوگ جو ہے وہ
اگر ظاہر ہے جو شرطیں مانتے جا رہے ہیں تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہوگا. جب بندہ ہی ہمارا نہیں ہے, انڈیپینڈنٹ ہی نہیں ہے, تو پھر تو وہ مارکیٹ کے حساب سے نہیں ہوگا نا. کیونکہ 11 مہینے اگر آپ کی مسلسل جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے آپ کا سرپلس ہو, ٹھیک ہے نا, تو اس کا امپیکٹ جو ہے 1 مہینے میں بھی اگر 3-4 روپے بھی ہوتا, تو آپ سوچ لیں کہ اگر 4 روپے بھی ہوتا تو 44 روپے ہوتا 11 مہینے میں, تو 120 سے نیچے آ گیا نا. تو یہ بات ہے. لیکن یہ تو ظاہر ہے یہ تو ہمیں تباہ کرنے کے لیے آیا, اور یہ تو ہوگا. آپ دیکھ لیں کہ بجلی بڑھائیں, 5 روپے بجلی بڑھائیں, یہ 1 مہینے میں دوسری بار پھر بڑھ رہی ہے. آج پھر انہوں نے مانگا ہے, ٹھیک ہے نا. اگر وہ ہو گیا تو 24 روپے اور میرا خیال میں کوئی تقریباً 44 پیسہ جو ہے ہو جائے گا پر یونٹ. تو اتنی مہنگی بجلی ہو جائے گی, اور جو لوگ زیادہ یوز کرتے ہیں بالفرض 500 600 700 800 یا اس سے اوپر, وہ اور مزید جو ہے وہ مہنگی ہو جاتی ہے. تو یہ تو مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کوئی بھی اس وقت جو ہے وہ درد رکھنے والا جو ہے کوئی بھی نہیں ہے جو بتا سکے بھائی, سوائے ایک جو اشفاق حسن صاحب کے, کہ انہوں نے صرف کہا تھا. باقی تو کوئی بھی اکانومسٹ میں نے نہیں کہیں پہ بھی سنا جس نے کہا ہو میرے علاوہ, مطلب سوشل میڈیا پہ بھی, کہ بھئی ہمیں IMF سے لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں نے وہ بھی حل بتایا تھا, اور ابھی میں انشاءاللہ کچھ بتاتا ہوں, اور اگلی ویڈیو میں بھی انشاءاللہ بتاؤں گا. تو پاکستان تو اللہ پاک نے جو چیزیں دی ہیں ہمارے پاس, جو ریسورسز ہیں سارا کچھ, تو ابھی پاکستان تو یہ قرض لینے والا نہیں, قرض دینے والا ملک جو ہے وہ جلد بن سکتا ہے. اور زیادہ عرصے کی بات نہیں, اگر ہم کام کریں گے تو مطلب 1 سال کے بعد ہی ہم ہمارے یہ سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. ہم چھوٹے چھوٹے غریب ملکوں کو پیسے دے سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ چلیں یہ پیسہ جو ہے وہ افغانستان میں جا رہا ہے, بھائی افغان کا یہ سلسلہ ہے سارا, یہ سچویشن وہاں بنی ہوئی ہے اس وجہ سے. تو بات یہ ہے کہ ہم تو ابھی $100 بھی اگر لینے جائیں, یا ان کیس کہ ہم جو ہے وہ اپنا بیچنے کے لیے جائیں, تب بھی جو ہے نا ہمیں اپنا شناختی کارڈ رکھنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو لوگ خرید رہے ہیں اوپن مارکیٹ سے, تو اس کی ڈیٹیل کیا گورنمنٹ تک نہیں پہنچ رہی, کون لوگ خرید رہے ہیں بھائی, کیسے جا رہا ہے افغانستان. کوئی ایسی بات تو نہیں ہے, مارکیٹ سے خرید کے کر رہے ہیں نا. خرید رہے ہیں تو آپ روکیں, آپ پابندی لگاتے ہیں. جب ملک کے ایسے حالات ہیں کہ روز آپ کا 1 روپیہ, کوئی کبھی 60 پیسے, کبھی 70 پیسے, کبھی ₹1.25 اس طرح اوپر آپ کا جا رہا تھا, آپ 175 پہ آپ نے پہنچا دیا. تو مطلب ایمرجنسی نافذ کریں نا, کہ بھائی اس وقت آپ سوائے ان کو جو کہ کوئی بیمار ہے اور باہر علاج کے لیے جانا چاہتا ہے, اس کو پیسے ملیں گے, اور وہ بھی اسٹیٹ بینک سے ملیں گے, نیشنل بینک سے, اور کسی کو ملے ہی نا. یا پھر ان کو جو بچے پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں, اور آج کل تو سارا آن لائن چکر ہو رہا ہے, آج کل بہت کم ہی ہے یہ سلسلہ. تو ویسے ہی بہت کم ڈیمانڈ تھی, اس لیے تو 11 مہینے جو ہے سرپلس رہا ہمارا جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ. تو یہ بات یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اس طرح کے میئرز کیوں نہیں لیتے ایمرجنسی میں. جو ایک کسی بھی دیکھیں, ایک کوئی کاروبار بندہ کر رہا ہے تو وہ بھی اتنا جو ہے وہ اس طرح نہیں چلتا. وہ بھی کسی سے قرضہ لیتا ہے نا, ایک دفعہ کوئی اس کا نقصان ہو گیا کوئی بزنس میں, تو کسی سے قرضہ لے گا, اس کی کوشش ہوگی یار پہلے سال ہی میں اپنا بزنس جو ہے نا اسٹیبل کروں, اور میں نے قرضہ بھی واپس دینا ہے, تو میں 1 سال نہیں تو دوسرے سال وہ قرضہ بھی واپس دے دوں. وہ یہ نہیں کہے گا یار میں چلو یار خیر ہے, پھر میں قرضہ لے لوں گا, پھر کسی اور سے لے لوں گا, پھر میں زیادہ پرسنٹیج پہ سود پہ لے لوں گا. وہ کبھی نہیں اس طرح کرے گا. ہم ملک کو کیسے چلا رہے ہیں, کون لوگ ہیں. یہ سب سے بڑا مسئلہ جو بنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جو پیراشوٹر ہیں جو آ جاتے ہیں, حکومت بنتے ہی آ جاتے ہیں, جتنے وہ لوگ جو ڈویل نیشنل والے ہیں, یہ سب سے بڑا جو ہے مسئلہ ہے. ان کو جب تک ہم نہیں نکالیں گے, جو کہ پھنساتے ہیں, جو کہتے ہیں ہمیں IMF کے پاس جانا ہے, IMF کے پاس جانا ہے. کیونکہ میں نے ڈاکٹر صاحب کا ایک انٹرویو سنا ہے ایک پروگرام میں, انہوں نے کہا جی میں تو مخالفت کر رہا تھا کیبنٹ میں, ٹھیک ہے, خان صاحب کے پاس جا کے, ٹھیک ہے, وزیر اعظم صاحب سے میں نے بات کی, لیکن وہاں جو اور مزید لوگ تھے, جو کابینہ کے لوگ ہیں, منسٹر تھے, ایڈوائزر تھے, ان میں جو 4 بندے انہوں نے بتایا, وہ 4 بندے شدید مخالفت کر رہے تھے میری, ٹھیک ہے نا. اب وہ میں ایک طرف, اور وہاں وہ 4 بندے یا باقی اور لوگ بعد میں انہوں کو کہا ہوگا. تو میں یہ سوچتا ہوں جب وہ جو کچھ انہوں نے باتیں کی تھی وہ ٹھیک باتیں کی تھیں, میں تو اس سے زیادہ بتا چکا ہوں اب تک. تو بات یہ ہے کہ یہ اس پر چائنا کے ساتھ ابھی ہم کریں, ہم ان کو کہیں جی آپ کے ساتھ جو ہم لوگ امپورٹ ایکسپورٹ کر رہے ہیں, یہ آپ جو ہے وہ ہمیں آپ نے بہت کم جو ہے نا مارجن دیا ہوا ہے. آپ جسے کرنسی سواپ جو ہے, جو لوکل کرنسی میں ایکسچینج اپنی کرنسی میں, تو ہم پوری جتنی بھی امپورٹ کریں وہ اپنی کرنسی میں کریں,
ہم چائنا سے بات کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور ہم نے اگر پیسہ بالفرض دیکھیں، اگر ہم نے بالفرض بہت ہی ہمیں لینا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے ہم اپنا گھر تو ٹھیک کریں نا. ہم گھر ہی نہیں ٹھیک کر رہے. اب ہم اندازہ لگائیں کہ کھانے پینے کی چیزیں تو ہم امپورٹ کر رہے ہیں. اب ہم کہتے ہیں گندم سرپلس ہے جی، جو ہے گنا سرپلس ہے، لیکن پھر بھی امپورٹ کر رہے ہیں. وہ دالیں امپورٹ کریں کہ ہم دالیں کاشت نہیں کر سکتے پاکستان میں؟ مطلب ہم زرعی ملک ہے نا، ایگریکلچر ملک ہے. تو آپ بتائیں کہ ہم لوگ نہ کپاس ہماری اپنی ضرورت ہم پوری کر رہے ہیں. 16 ملین جو ہے نا گانٹھ جو ہے وہ اس کی ہماری ریکوائرمنٹ ہے، لیکن جو ہم کر رہے کتنی ہے، شارٹ فال ہے وہ 7 ملین گانٹھ کا ہے. اب یہ جو بیل ہے، مطلب اس کو انگلش میں بیل بولتے ہیں، اردو میں یہ لوگ بولتے ہیں. تو یہ اس میں جو اس وقت ہم اگر یہ 7 ملین اگر کرتے ہیں امپورٹ، تو اس میں کم سے کم $2.2 بلین ہمارا جو ہے نا وہ جو ہے نا خرچ ہو جاتا ہے. اب اندازہ لگائیں. اور اگر کوئی اور ریکوائرمنٹ آ گئی، کوئی آرڈر آ گیا تھوڑا زیادہ اور ہمارے پاس کاٹن کا، تو $2.5 بلین سے زیادہ ہو جائے گا. تو اب ہم یہ سوچیں کہ ہم اس کو بھی پورا نہیں کریں. بھائی گنے کی کاشت کو کم کریں، جتنی ہماری ریکوائرمنٹ ہے اتنی کریں. باقی جو آپ نے جو ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے، جو ابھی جس طرح ایک وہ منظور وسان صاحب کے ایک دوست کی فیکٹری میں 1 لاکھ جو ہے نا وہ بوری جو ہے پکڑی گئی تھی. اب اندازہ لگائیں جب 1 لاکھ بوری ایک جگہ سے ہوگی، تو اسی طرح کئی جگہوں پہ ہم 10,000 کبھی 20,000 کبھی 15,000 سنتے ہیں. تو جب تک یہ نہیں اس پر نہیں ہم قابو پائیں گے، تو ان کو نہیں پکڑیں گے اور ان کا نام پھر بتائیں، ان کو سزائیں دیں تاکہ یہ نہ ہو. جب تک ہم یہ اس طرح کی جو گورننس ہم اپنی بہتر نہیں کریں گے، مینجمنٹ بہتر نہیں کریں گے، جب تک تو نہیں ہم یہ مہنگائی جو آرٹیفیشل مہنگائی ہوئی ہے اس کو نہیں اس پہ قابو پا سکتے. تو روٹ کاز کو جب تک ہم ایڈریس نہیں کریں گے، اس کا سلوشن نہیں نکالیں گے، کبھی بھی کوئی بھی حل جو ہے وہ نہیں نکلے گا. اور یہ میں ابھی جو آپ کو کپاس کہہ رہا ہوں، یہ $11 بلین یعنی کہ $12 بلین تک صرف اس سے ہو جائے گا. پھر اسٹیل مل کا جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں اگر وہ کر لیں تو تقریباً 15 16 کبھی 17 18 ارب ڈالر صرف ایک سال کا ویسے بچ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب میں یہ بتا رہا ہوں صرف ایک سال کا، اور ہمیں کتنا مل رہے ہیں اب تک 3 سال گزرنے کے باوجود. ابھی $2 بلین ہمیں IMF سے ملے ہیں، اور ابھی 1 بلین اور مل جائے گا. 3 سال سے اوپر ہوگی ہماری حکومت کو. ٹھیک ہے نا. یہ حالات ہیں. اور ٹوٹل کتنے ملنے ہیں؟ $6 بلین. کتنے؟ 39 مہینے میں، 3 سال 3 مہینوں میں. یہ ہے پوزیشن. اب سوچیں، پھر کہتے ہیں کہ یار ہمارے پاکستان کو اللہ پاک نے کیا نہیں دیا. میں باقی جو ہے اگلے پروگراموں میں انشاءاللہ بتاؤں گا. پروگرام جو ہے نا اصل میں ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے. پھر لوگ جو ہے نا کچھ لوگ کہتے ہیں آپ لمبی ویڈیو کرتے ہیں اصل میں، تو پھر یہ بات ہے، اس لیے میں نے ابھی یہ کچھ چیزیں بتا دی ہیں. تو باقی انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ اچھی چیز لگ رہی ہے، تو یہ مقصد ہے پاکستان کو ہم نے ایک مضبوط ریاست، مضبوط ملک بنانا ہے، جو لینے والا نہیں دینے والا ملک ہے، اور انشاءاللہ ہوگا. لیکن ان ساری کم از کم میں جو کوشش کر رہا ہوں اس میں آپ لوگوں کو میرا ساتھ دینا ہوگا نا. آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے اگر ایکٹیو ہو کے میرے ساتھ کوئی کام کرنا ہے، وہ ای میل میں کے ذریعے مجھ سے رابطہ کریں، وہ میں بتاؤں گا کیا کریں کیسے کریں. ٹھیک ہے. کہ میرے ساتھ جو بھی پاکستان سے محبت کرتا ہے وہ میرا ساتھ دے. اور باقی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ ویڈیو کو شیئر کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آپ نے پہنچانا ہے. بس اتنی سی بات کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ جو ہے نا وہ یہ کریں. باقی اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ بتائیں گے، انشاءاللہ میں بتاؤں گا. اور آپ لوگ جو ہے نا مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. ٹھیک ہے. اور اپنا خیال رکھیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.